عزت مآب پروفیسر صدیق الرحمن قدوئی صاحب، ہم سب کے محترم جناب سید شاہد مہدی صاحب، پروفیسر خالد محمود صاحب، پروفیسر ہاشمی صاحب، پروفیسر ابن کمل صاحب، پروفیسر شافع قدوئی صاحب، سیفی سرونجی صاحب، شریف حسین قاسمی صاحب اور ہال میں بیٹھے تمام معزز اراکین۔ نارنگ صاحب کے تعلق سے ادریس صاحب کا فون آیا کہ مجھے گفتگو کرنی ہے، تو میں یہ سوچنے لگا کہ کس پہلو پر گفتگو کروں، چونکہ ان کا علمی دائرہ جو ہے اتنا وسیع ہے کہ کسی ایک موضوع پر بھی گفتگو کیا جائے تو اس میں کافی وقت لگ جائے گا۔ نارنگ صاحب کی عمر اب 91 سال کی ہو چکی ہے، اور 1931 سے لے کر آج تک جس طرح سے انہوں نے ادب کی آبیاری کی، اردو زبان و ادب کی خدمت کی، اس کی دوسری مثال شاذ و نادر اور کم ہی ملتی ہے۔ عجیب و غریب شخصیت، چونکہ میرا کچھ ذاتی تعلق رہا ہے اور میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ سینکڑوں تقریریں سنی ہیں اور اتنی ہی تحریریں پڑھی ہیں۔ میں ان کی تقریر کے تعلق سے، خطابت کے تعلق سے میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن 2-3 لوگوں کی تقریر سے میں ہمیشہ متاثر رہا، ان میں ایک نام گوپی چند نارنگ کا بھی ہے۔ وہ اس ہنر سے نہ صرف ماہر ہیں، بلکہ پریزنٹیشن کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ان سے بہت کچھ سیکھنے کا معاملہ ہے۔ 2 اور مقررین کا میں ذکر کر لوں، ایک علی سردار جعفری اور ایک عالم مسرور۔ ان لوگوں کو جب میں نے سنا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، لیکن سب سے زیادہ مجھے سننے کا موقع ملا وہ گوپی چند نارنگ صاحب۔ تھیوری پر معاملہ ہو، فکشن کی تنقید کا معاملہ ہو، شاعری کی تنقید کا معاملہ ہو، اردو کی نئے بستیوں کا معاملہ ہو، انیس و دبیر کا معاملہ ہو، فیض کا معاملہ ہو، سجاد ظہیر کا معاملہ ہو، جگہ بعد دیگر تمام تقاریر جو ان کی ہیں وہ مجھے یاد آ رہی ہیں۔ بہرحال نارنگ صاحب کی ایک دوسری جو خاص شناخت ہے، ظاہر بات ہے ان کی بے شمار کتابیں ہیں، لگ بھگ 80 سے زائد، اور اس میں نصابی کتابیں بھی ہیں اور تحقیق و تنقید کی بھی ہیں۔ انہوں نے تو ایک سفرنامہ بھی لکھا، سفر آشنا، اور بے شمار کتابیں لکھی۔ جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ نارنگ صاحب صاحب اسلوب ہے۔ صاحب اسلوب ہم اسے کہتے ہیں جن کی نثر کو، جن کی پیراگراف کو ہم پڑھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ نثر گوپی چند نارنگ کی ہوگی۔ تو وہ ایک خاص نثر کو لکھنے کا ہنر جو ہے وہ جانتے ہیں، اور اس نثر میں اس قدر پاور ہے، ایسی وضاحت ہے اور قطعیت ہے اور صراحت ہے، اسے ہم لوگ یقیناً جو ہے نہایت ہی مستفید ہوتے ہیں۔ اور ایک تیسرا رخ جو نارنگ صاحب کا ہے وہ ان کی تنظیمی صلاحیت ہے۔ وہ جامعہ اسلامیہ میں رہے ہوں، وہ اردو اکیڈمی میں رہے ہوں، وہ قومی اردو کونسل میں رہے ہوں، وہ ساہتیہ اکیڈمی میں رہے ہوں، جہاں بھی وہ رہے انہوں نے اس ادارے کو آسمان تک پہنچایا، اور وہاں سے کتابوں کی اشاعت ہوئی، وہاں کے پروگرام ہوئے، وہاں سیمینار ہوئے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ نارنگ صاحب کو بے شمار ایوارڈ اعزاز سے نوازا گیا۔ ان کے اعلیٰ خدمات میں پدم شری اور پدم بھوشن، اور پروفیسر ایمریٹس جامعہ اسلامیہ سے اور پروفیسر ایمریٹس دہلی یونیورسٹی سے یہ آزمایا دیا گیا۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ گوپی چند نارنگ کا بدل اب کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے شمس الرحمن فاروقی صاحب، ہمارے شیم حنفی صاحب کا بھی نہایت ہی اہم کام ہے، لیکن اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اور نارنگ صاحب، مجھے حیرانی ہوتی ہے
یعنی کہ ان کا ریٹائرمنٹ جو ہوا ہے 1995 عیسوی میں، اس کے بعد سے ان کی بیشتر اہم کتابیں آئیں، اور 20 کتابیں ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد آئی ہیں۔ جو اہم کتابیں آپ دیکھیے گا وہ ساری کی ساری اس کے بعد آئی ہیں۔ غالب والی کتاب ہو، ساختیات والی کتاب ہو، یا ماں بعد جدیدیت پر کتاب ہو، یا پھر جدیدیت کے بعد والی کتاب ہو، بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو یہ ایک پورا مطلب کہ منظرنامہ ہے گوپی چند نارنگ کا، کس طرح سے وہ آزادی سے 1 سال قبل دہلی آتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں، سینٹ اسٹیفن کالج میں لیکچر کی تقرری ہوتی ہے، دہلی یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ ملک کے باہر دوسری یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، جامعہ اسلامیہ آتے ہیں، اور جہاں آتے ہیں اپنا ایک نقش چھوڑ جاتے ہیں۔ اور اس نقش میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اردو کا نقش ایسا گہرا، میں نے باتیں بہت لوگوں کرتے سنی ہیں، اور ایب جوئی کا بھی ایک سلسلہ طویل ہے، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بہت سے معاملات میں، مسائل میں، ظاہر بات ہے میں ان کے ساتھ رہا ہوں تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو مجھے پسند بھی نہیں آئیں، لیکن ان کے اندر اتنی اچھی باتیں ہیں کہ ان سے جو سیکھنے کی اتنی ساری باتیں رہی ہیں، جس کا میں اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ کس طرح سے ایک بار ان کی بیگم سے میری گفتگو ہونے لگی، وہ کہنے لگیں کہ اب بھی روزانہ جو ہے 2 بجے رات تک یہ جاگ کر آنکھیں پھوڑتے ہیں اور یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اور اس وقت وہ بات ہوئی تھی جب ان کی عمر لگ بھگ جو ہے 88-89 سال۔ اب بھی مجھے 1 سال پہلے کا یاد ہے، ان کا 12 بجے رات میں فون آتا ہے کہ بھائی احتشام حسین کی جو ساری کتابیں آپ نے کام کیا ہے، اس کا پہلا ایڈیشن کب اور کہاں سے شائع ہوا، آپ اسے مجھے بتائیے۔ میں نے رات ہی میں انہیں لکھ کر جو واٹس ایپ کیا 12:30 بجے، اور 12:45 میں ان کا واٹس ایپ آتا ہے، بہت شکریہ۔ میں اس کمٹمنٹ سے عجیب غریب ہوں کہ بھائی ایسی علمی لگن، ایسی گفتگو۔ میں نارنگ صاحب کا تعلق جو رہا ہے، اس کے تعلق سے ان کے 2 اقتباسات پیش کرتا ہوں کہ جو انہوں نے اردو کے تعلق سے لکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر اردو زبان کے تعلق سے ان کا جو گہرا رشتہ ہے، ان کی زبان بھی ہم لوگ ضرور سنیں، خاص طور سے میں اسے نوٹ کر کے لایا ہوں۔ یہ اردو زبان و لسانیات گوپی چند نارنگ صاحب کی کتاب ہے، یہ رامپور رضا لائبریری سے شائع ہوئی تھی، اور اس کے دیباچے میں جو لکھتے ہیں وہ دیکھی ساتھ۔ یہ بات بتانے یا جتانے کی نہیں کہ اردو سے میری وابستگی دیوانگی کی حد تک ہے۔ جب لوگ دعویٰ کرتے ہیں وہ اردو کی خدمت کر رہے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے۔ اتنی بڑی زبان جس کے ذریعے کروڑوں اپنی زندگی کو بامانی بناتے یا اپنے وجود کی شناخت کراتے ہیں، وہ کسی فرد واحد کی خدمت کی محتاج کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب جانتے ہیں اردو ہماری صدیوں کی تہذیبی کمائی ہے۔ یہ ملی جلی گنگا جمنی تہذیب کا وہ ہاتھ ہے جس نے ہمیں گڑھا، بنایا اور سنوارا ہے۔ یہ ہماری ثقافتی شناخت ہے جس کے بغیر نہ صرف ہم گونگے بہرے ہیں بلکہ بے ادب بھی ہیں۔ میں نے بارہا کہا ہے، اردو کو محض ایک زبان کہنا اردو کے ساتھ بے انصافی کرنا ہے۔ یہ ایک طرز حیات، ایک اسلوب زیست، ایک انداز نظر، یہ جینے کا ایک سلیقہ و طریقہ بھی ہے، اس لیے کہ اردو صدیوں کے تاریخی ربط ارتباط سے بنی جیتی جاگتی زندہ تہذیب کا ایک ایسا روشن استعارہ ہے جس کی کوئی دوسری مثال کم از کم بر صغیر کی زبانوں میں نہیں۔ یہ نارنگ صاحب کا جو اقتباس ہے، اور اس کتاب میں جو شامل ہیں مضامین ہیں، اس میں ایک مضمون تو غضب کا ہے، وہ کئی جگہ ڈائجسٹ بھی ہوا ہے، اردو ہماری زبان۔ جب اسے ہم پڑھتے ہیں مجھے معلوم ہوتا ہے اردو زبان کے تعلق سے جو ان کا نظریہ تھا، یہ اس پوری کتاب میں تمام مضامین جو شامل ہیں۔ وقار الحسن صدیقی صاحب وہاں ڈائریکٹر تھے اور میں بھی تھا، اور ظاہر بات ہے کہ یہ کتاب منظر عام پر آئی، اور میں سمجھتا ہوں نارنگ صاحب کی جو چند اچھی کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب یہ ہے، اور اس میں انہوں نے اردو زبان کے تعلق سے، لسانیات کے تعلق سے جو ان کا اپنا مطمع نظر ہے اسے واضح کیا ہے۔ اس میں سے 2-4 جملے اور۔ اردو کا ایک نام سیکولرزم یعنی غیر فرقہ واریت اور بقائے باہم بھی ہے۔ اردو نے صدیوں سے اس کی معنی خیز مثال قائم کی ہے اور ہر طرح کی تنگ نظری اور دقیانوسیت کے خلاف محاذ باندھا ہے۔ لمحہ فکریہ ہے
کہ کیا کسی ایسے انسانیت پرور تصور کے بغیر ہمارے آزاد جمہوری معاشرے نہ صرف یہ کہ اپنے ترقی پذیر ہونے کا جواز فراہم کر سکتے ہیں، بلکہ کیا کسی کشادہ اور روادار تہذیبی تصور کے بغیر وہ زندہ بھی رہ سکتے ہیں۔ نارنگ صاحب اردو کے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑے وکیل تھے۔ یہ بات میں بہت ہی اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور دلیل کے ساتھ بھی کہہ سکتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اردو کے تعلق سے جس طرح سے چند لوگوں نے لڑائیاں لڑیں اور چند لوگوں نے اردو کو اس کا صحیح حق دلانے کی کوشش کی، ظاہر بات اس میں خلیق انجم کا نام بھی بہت ہی اہم ہے، لیکن نارنگ صاحب نے جس طرح سے سرکاری سطح پر اردو کے فروغ کے لیے، اردو کو بہتر بنانے کے لیے اور جو اردو کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کو بنانے کے لیے جو کوشش کی وہ عجیب و غریب ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ظاہر بات ہے اب کوئی دوسرا گوپی چند نارنگ نہیں ہوگا، اب کوئی دوسرا گوپی چند نارنگ نہیں ہوگا۔ جس طرح سے انہوں نے ان کی ہر تحریر، ہر پیراگراف میں بار بار پڑھتا ہوں اور اس میں اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر انہوں نے خون جگر سے اپنی ان تحریروں کو سینچا ہے، اور ایک پورا ایک سلسلہ ہے کہ کس طرح سے وہ میرا سفر اردو عشق ہے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں انہوں نے لکھی۔ ایک پیراگراف اور خاص طور سے اردو میری مادری زبان نہیں، میری ددیحال اور ننیحال میں سرائکی بولی جاتی تھی، میری ماں دہلی ہجرت کے بعد بھی سرائکی بولتی تھی، جو نہایت میٹھی، نرم اور رسیلی زبان ہے، لیکن مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا اردو میری مادری زبان سے دور ہے۔ اردو نے شروع ہی سے دوئی کا نقش میرے لاشعور سے مٹا دیا۔ مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ اردو میرے خون میں جاری و ساری نہیں۔ یہ میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ اردو میری ہڈیوں کے گودے تک کیسے اترتی چلی گئی۔ یقیناً کچھ تو جادو ہوگا۔ تاج محل کا کرشمہ مثالی ہے۔ میں اردو کو زبانوں کا تاج محل کہتا ہوں اور اکثر اسی لذت کو اپنے خون کی روانی میں سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے خبر و بے خبری میں محسوس کرتا ہوں۔ زبان میرے لیے رازوں بھرا بستہ ہے۔ کیسے ہند آریائی کے بستے میں عربی، فارسی، ترکی کے رنگ گھرتے چلے گئے اور کیسے ایک رنگا رنگ دھنک بنتی چلی گئی۔ جنوبی ایشیا کے اکثر ممالک کے طول و عرض میں وہ آج لنگوا فرینکا بھی ہے اور ایک ایسا اظہار بھی ہے جس کے رس اور بالیدگی کو دوسری زبانیں رشک کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ اردو سے ایسا عشق کرنا، اردو کے لیے ایسی وکالت کرنا، اردو کے لیے اس طرح نہایت ہی عمدہ کتابیں لکھنا، اردو کے لیے ایسی تقریر کرنا، اردو کے فروغ کے لیے اداروں کو اس طرح سے اردو کے حق کے لیے کام کرنا، یہ صرف اور صرف گوپی چند نارنگ نے کیا ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بھائی ایسا ہے مسئلہ کہ نارنگ صاحب نے صرف علمی سطح پر کام نہیں کیا، بلکہ تنظیمی سطح پر بھی ان کو جو کچھ بھی کرنا چاہیے تھا اور ہر ادارے میں جس طرح سے اردو کا بول بالا ہونا چاہیے اور جس طرح سے انہوں نے اس ادارے کے معیار و وقار میں اضافہ کیا، خواہ وہ اردو اکیڈمی ہو، خواہ وہ اردو کونسل ہو یا خواہ وہ ساہتیہ اکیڈمی ہو، یہ خاص نارنگ صاحب کا ہی کمال ہے۔ یقیناً نارنگ صاحب ایک باکمال شخصیت ہے۔ ان کی ایک بہت ہی اہم کتاب ہے اردو غزل اور ہندوستانی تہذیب، جو دو تین کتابیں ان کی مجھے بے حد پسند ہیں، تو اس میں یہ اردو غزل اور ہندوستانی تہذیب، اور اس میں بھی انہوں نے غزل کے تعلق سے، ہندوستانی تہذیب کے تعلق سے، زبان کے تعلق سے جیسی ان کا گفتگو کی ہے، یہ پڑھنے کے لائق ہے۔ میں اس میں کچھ پیش نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ دہلی یونیورسٹی میں شعبہ اردو کو قائم کرنے میں خواجہ محمد فاروق صاحب کے ساتھ اور اس کو آگے بڑھانے میں جن لوگوں نے بالکل قدم سے قدم ملا کر ساتھ دیا، ان میں ایک اہم نام گوپی چند نارنگ کا بھی تھا، اور انہوں نے کس طرح سے اپنے تعلقات جواہر لال نہرو اور ذاکر حسین اس کے بعد کے تمام لوگوں سے استوار رکھا اور اردو کے حق میں لڑائیاں لڑتے رہے، اور آج بھی وہ اسی قدر فعال ہے۔ غالب انسٹیٹیوٹ نے ان کی ادبی خدمات، علمی خدمات کے اعتراف میں اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ ان کے لیے کتاب ڈاکٹر ادریس احمد صاحب نے مرتب کی ہے،
یہ بڑی بات ہے، یہ ہونا چاہیے۔ ہم کسی ایک اہم ادیب کو اور کیا کچھ دے سکتے ہیں، بس ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ گوپی چند نارنگ علمی ادبی خدمات کے اعتراف میں یہ جلسہ منعقد ہوا اور مجھے چند جملے بولنے کا موقع دیا گیا۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔